بنت نبی کا قاتل کون؟ قرآن نے کہا اہلک، اور نبی آ کر اسی انداز سے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. کہ ابھی پیغمبر اکرم کی تدفین نہیں ہوئی ہے کہ سوال بیعت آ گیا ہے، امیر المؤمنین سے یہ کہا گیا ہے کہ چل کے بیعت کریں، یہاں تک کہ عمر ابن خطاب کا تذکرہ ملتا ہے، نام ملتا ہے. ہمیں حیات رسول کے اندر ملتا ہی نہیں ہے کہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت ہو سوائے حسنین کریمین کے یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. قاتل وہ ہوتا ہے جو منصوبہ بندی کرے، جو سیاست چلے، جو پلاننگ کرے، جو حکومت پر ہو، جس نے اسباب فراہم کیے ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکی یا ایتھا الصدیقۃ الطاہرہ، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں نجا میڈیا کی جانب سے جو پوڈ کاسٹ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے بنت نبی کا قاتل کون، آج اس کی دوسری قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان علماء حجت الاسلام عالی جناب مولانا شمیم رضا رضوی صاحب قبلہ موجود ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پروگرام میں خیر وبرکاتہ. مقدم عرض کرتے ہیں آپ کا. شکریہ. اسی طرح سے ہمارے ساتھ حجت الاسلام عالی جناب مولانا محمد تقی مہدوی صاحب قبلہ موجود ہیں، قبلہ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خیر مقدم عرض کرتے ہیں. بہت نظر شکریہ. میڈیا کی جانب سے شکریہ بھی عرض جزاک کرتے ہیں. اللہ. ناظرین، یہ پروگرام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی المناک شہادت کے موقع پر ایام عزائے فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. گزشتہ گفتگو میں مرحلہ یہاں تک تھا کہ دو اہم موضوع پر، دو اہم باتوں پر گفتگو کی گئی، جس میں پہلا مرحلہ بی بی کے فضائل و مناقب کتب اہل سنت میں، اور دوسری گفتگو ماجرۂ فدق کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اور قابل استفادہ گفتگو تھی. دونوں جید علماء نے بہترین استدلالی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی. آج کی گفتگو کا آغاز بی بی سلام اللہ علیہ کے تمام تر فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہے کہ بی بی کے اس دروازے کے کیا فضائل، اس در کے، اس باب کے کیا فضائل و مناقب ہیں جس پر پیغمبر اکرم سلام پیش کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، ملائکہ کا نزول ہوا کرتا تھا. سوال کو اور مختصر کرنے کے لیے یہ کہ اہل سنت کے یہاں پر بھی کیا بی بی کے دروازے کی عظمت کے سلسلے میں ہمیں اس طرح سے وہ فضائل و کمالات نظر آتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں. قبلہ آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک بیت الشرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اس گھر کی عظمت کا ذکر ہے، تو در جناب فاطمہ زہرا یا در خانہ امیر المؤمنین، اس کے بہت فضائل ہیں، بہت مناقب ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے. ممکن ہے کہ اس عنوان سے آپ کو نہ ملے کہ در جناب فاطمہ زہرا، کیونکہ سب سے پہلی بات خود قرآن مجید میں آیت موجود ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ جب آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی اصحاب کے درمیان، تو علماء اہل سنت اپنی معتبر کتب میں اس بات کو تحریر کرتے ہیں اور اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ خود جناب ابو بکر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہی پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ کس گھر کے بارے میں ہے کہ جس گھر کی اتنی عظمت ہے کہ اس کی عظمت کی پروردگار عالم نے اتنا بلندی عطا کیا ہے، اور جس میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہاں ذکر ہو بالغدو والآصال. یا اور دیگر اصحاب نے سوال کیا تو پیغمبر اکرم نے باقاعدہ اشارہ کر کے فرمایا کہ اس آیت سے مراد بیت امیر المؤمنین ہے، بیت علی ہے، بیت فاطمہ ہے. اور بعض
علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس عنوان سے اور اس انداز سے نقل کیا ہے کہ خود جناب ابو بکر نے یا عمر ابن خطاب نے یا دیگر بعض اصحاب نے، کہ جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اشارہ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس آیے کریمہ کی تفسیر میں یا اس آیے کریمہ سے مراد یہ گھر تو نہیں ہے، یعنی علی کا گھر؟ تو رسول نے فرمایا ہاں، اس سے مراد یہی گھر ہیں۔ اور اس کے بعد نبی نے مزید تفصیل کی انبیاء کے گھر اس سے مراد ہیں، بعض مؤمنین کے گھر بھی اس سے مراد ہیں، اور خاص طور سے فرمایا کہ بیت علی اور بیت فاطمہ اس سے مراد ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید کا تذکرہ ہو گیا، اسے تو سبھی مانیں گے، اس کو تو سبھی مانیں گے۔ خود حدیث پیغمبر، دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ حدیث میں خود لفظ در یا باب فاطمہ کا ذکر نہ ہو، البتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے کہ اگر نہ بھی ملے تو خود یہ اس بات کی حکایت کرنا کہ اصحاب کہہ رہے ہیں کہ 9 مہینے تک، بعض نے کہا 6 مہینے تک، البتہ بہت ہی احتیاط سے 9 مہینے یا 6 مہینے لکھے گئے ہیں، ورنہ اگر تحقیق کیا جائے تو اس میں کئی سال بنتے ہیں، کہ پیغمبر اکرم روزانہ صبح میں، شام میں، سفر پر جانے میں، سب سے آخر میں واپس آتے تھے تو سب سے پہلے در سیدہ پر کھڑے ہو کر کے اور سلام کرتے تھے، اور بالخصوص آیت تطہیر کے نزول کے بعد السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ کہہ کے جو سلام بھیج رہے ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں نبی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ در اور وہ گھر اس قابل ہے کہ اس پر سلام کیا جائے، اہل بیت پیغمبر۔ اور اس کے بعد خود صرف سلام ہی نہیں، پیغمبر اکرم آتے ہیں، اپنی بیٹی کا گھر ہے، اپنے داماد کا گھر ہے، اجازت لیتے ہیں، اندر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آیے کریمہ کی جب تم کسی مومنین کے کسی گھر پر جاؤ تو اجازت لو، حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی نہیں بھی ہے تو اس پر سلام کرو۔ یہ ساری چیزیں جو بیان ہوتی ہیں، اس سے اس گھر کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ بیت فاطمہ بیت ولایت ہے، بیت فاطمہ بیت طہارت ہے۔ یہ سب روایات کے جملے ہیں، بیت فاطمہ بیت مشیت ہے، یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس گھر کی عظمت اور اس دروازے کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، کہ جس سے محبت وحی، مختلف الملائکہ، یہ جو روایات میں یہ سب الفاظ ہیں، زیارات کے جملے ہیں، خود روایات میں ہے کہ مختلف الملائکہ، محبت الوحی، کہ اگر کچھ اور نہ بھی مانا جائے تو صرف یہ مان لیں کہ بہت ساری آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جس میں سورہ دہر مکمل، آیہ تطہیر یا بعض دیگر آیات وہ ہیں کہ جو اسی گھر میں پیغمبر اکرم کے قلب نازنین پر نازل ہوئی ہیں، قلب مبارک پر نازل ہوئی ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے تو بہرحال وہ گھر معتبر تو ہے ہی ہے۔ اور پھر پیغمبر نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ خود یہ گھر نبی کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، نبی کے گھروں میں سے جب ایک گھر ہو گیا تو وہ تو بہرحال محترم ہی ہے۔ وہ تو جب اس گھر میں نفس رسول کا گھر ہے، بنت رسول کا گھر ہے، اہل بیت طاہرین کا گھر ہے، معصومین کا گھر ہے، تو پھر بہرحال وہ گھر تو معتبر ہی ہے اور مقدس ہی ہے۔ لہذا ان ساری روایات سے، اور کہ جو اہل سنت بھی اس کو قبول کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کیا حرمت تھی اور کیا تقدس تھا، کہ جو کسی بھی اعتبار سے زیب نہیں تھا کہ اس کی حرمت کو پامال کیا جائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آغا سے بھی گزارش کریں گے کہ اس حوالے سے ماشاءاللہ قبلہ نے بہت جامع گفتگو فرمائی قرآن اور روایات کے ساتھ، اور میں بس ایک بات کا ذکر کروں گا کہ جیسے کہ علامہ امینی جب عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں ملتا ہے وہ اس دروازے سے جا رہے تھے جسے باب جبرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ جبرائیل امی یہاں آیا کرتے تھے اور یہاں پر آ کر پھر وہی پیغمبر اکرم کو دیا کرتے تھے۔ تو نقل کرنے والے نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ جب باب جبرائیل سے ہوتے ہوئے علامہ امینی گزرے تو وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو ان کو اٹھایا اور کہا کہ کیا مسئلہ ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی؟ تو کہا تمہیں نہیں معلوم کہ یہی باب جبرائیل کے ساتھ ہی در سیدہ موجود تھا، وہ روح، وہ جلالت، وہ خانہ سیدہ وہیں پر موجود تھا۔ اور میرے ذہن میں دونوں چیزیں آئی کہ اسی گھر میں باب جبرائیل ہے تو جبرائیل آیا کرتے تھے، وہی نازل کیا کرتے تھے، اور پھر اسی گھر کی حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا اور در سیدہ کو جلا دیا گیا۔
تو اگر انسان تصور کرے کہ کس گھر کی حرمت کو پامال کیا ہے تو زندگی کم ہے اس عزا کو منانے کے لیے. اور پھر جناب سیدہ کے گھر پر جو حضور سرور کائنات تشریف لا رہے ہیں اور 9 مہینے کی یا 6 مہینے کی روایت ہمیں ملتی ہے، تو ایک عام سننے والے کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے سے حرمت یہ نہیں تھی جناب سیدہ کے گھر کی؟ کیوں 9 مہینے کی ہمیں بات ملتی ہے، 6 مہینے کی بات ملتی ہے؟ تو ایک تو بات یہ ہے کہ حضور جب تک اپنی ظاہری حیات میں موجود رہے اس وقت تک روزانہ آتے رہے اور باقاعدگی کے ساتھ یہ سلام پیش کرتے رہے. اسی لیے کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ درمیان میں کوئی تعطل ہو گیا، چھٹی ہو گئی اور کچھ دن نہیں آ سکے. نہیں، اسٹریٹ ریگولر آتے رہے جناب سیدہ کائنات کے گھر پر. اور دوسری وجہ اس میں آتی ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی نازل ہوئی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی اپنے اہل کو، اہل بیت کو نماز کا حکم دیجیے. تو ویسے تو ہر ایک مومن کی ذمہ داری تھی کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وہ تو اپنے گھر والوں کو دیں گے، لیکن اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی کے اہل بیت کون ہے. کہ قرآن نے کہا اہلک، اور نبی آ کر اسی انداز سے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یعنی یہاں سے ایک خصوصی حکم ہے پیغمبر کے لیے کہ اب سے جانا ہے وہ. جی، تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد سے گویا پیغمبر آیا کرتے تھے. اور یہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے کہ اس سلام کے بعد فرمایا کرتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. تو قرآن کی بھرپور آیت کے مطابق پیغمبر نے عمل کیا اور بتا دیا کہ اہل بیت میرے یہ ہیں کہ جن کو میں جاتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ نماز کا حکم دو تو میں نماز کا ان کو حکم دے رہا ہوں. گرچہ یہ ناظرین کے ذہن میں اس طرح کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ نماز کا حکم دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ نماز نعوذ باللہ تاخیر کیا کرتے تھے، نہ پڑھا کرتے تھے. تو جناب سیدہ کائنات کی تو نماز ایسی تھی کہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو محراب سے ایسا نور جاری ہوتا تھا جس سے پورا مدینہ منور ہوتا تھا، جو آسمان تک پہنچتا تھا، جس کی وجہ سے بی بی کا لقب پڑا زہرا. تو جناب سیدہ کی نمازوں کی کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا. حسن بصری کا جملہ یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت گزار خاتون جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہے. لیکن قرآن کی آیت پر عمل کرنے کے لیے اور شاید یہ اشارہ دینے کے لیے کہ اہل بیت میرے وہ نہیں ہیں کہ جن کے پاس سے میں ہو کر آ رہا ہوں، اہل بیت میرے یہ ہیں جن کے پاس جا کر میں سلام پیش کر رہا ہوں. اور اہل بیت کو معین کیا. اور پھر ہمیں وہ روایت بھی نظر آتی ہے کہ جب سب کے دروازے مسجد سے جو کھلتے تھے بند کروا دیے گئے، لیکن اگر کسی دروازے کی حرمت کا خیال رکھا گیا تو یا نبی کا دروازہ ہے یا علی و زہرا کا دروازہ ہے. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دروازے اور ہیں، باقی دنیا کے جو دروازے ہیں وہ اور ہیں. ان کے دروازے پر انسان جائے تو دروازے کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ کھڑے رہ کے سلام عرض کرے اور اجازت لے. جس طریقے سے قبلہ نے بیان بھی کیا اور ہمارے یہاں یہ طریقہ ائمہ نے سکھایا ہے کہ حتیٰ معصومین کی قبر پر جب جائیں تو پہلے اذن دخول پڑھیں، کیونکہ یہ دروازے بھی ایسے ہیں، یہ مقام بھی ایسا ہے کہ جب تک اجازت طلب نہ کریں اس وقت تک داخل نہ ہو. تو ہمارے یہاں پہلے اذن دخول پڑھا جاتا ہے پھر داخل ہوا جاتا ہے. لیکن قبلہ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دروازے کی، جس باب کی اتنی اہمیت تھی، اتنی عظمت تھی، قرآن میں ذکر ہے، آقا نے فرمایا، روایات میں تاکید کی گئی ہے، پیغمبر اکرم کا عمل موجود ہے کہ آپ نے مرتب آ کر وہاں پہ سلام پیش کیا ہے، یا اسی طرح سے جو آخر میں اب بات آپ نے فرمائی کہ سب کے دروازے بند ہو گئے لیکن یہ دروازہ کھلا رہا، جس دروازے کی اتنی اہمیت ہے کہ تمام تر جگہ پر تاکید کی جا رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی دروازے پر ہجوم آیا گیا، اسی دروازے پر حملہ کیا گیا. صحیح. اور یہ مصیبت کا وہ مرحلہ ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی عقیدت مند کے لیے مرنے تک کا مقام ہے. کسی بھی چاہنے والے کے لیے زندگی بھر غم منائے تو کم ہے. یہیں سے میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ حملہ جو ہوا ہے بی بی کے گھر پہ دروازے پر، وہ پیغمبر اکرم کی وفات کے، آپ کی رحلت کے کتنے دن بعد ہوا، اور یہ حملے کی اصل وجہ، اس کے علل و اسباب کیا تھے؟ دیکھیے، اس سوال میں 2 رخ ہیں، بلکہ 2 جز ہیں. جی. پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ وفات پیغمبر یا رحلت پیغمبر، کہ اگرچہ ہماری جو تحقیق کے اعتبار سے شہادت پیغمبر کہ کتنے دنوں کے بعد ہوا ہے، اس میں علماء کے بہت زیادہ اقوال ہیں. ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کا حساب لگایا ہے، اور جو واقعات پیش آئے ہیں بعد وفات النبی اس کے اعتبار سے کسی نے 1 ہفتے کے اندر کا تذکرہ کر دیا ہے، کسی نے 2 دن 3 دن، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے 50 دن تک کا تذکرہ کیا ہے،
کہ وفات پیغمبر کے 50 دن کے بعد یہ ہجوم ہوا ہے اور یہ حملہ ہوا ہے جناب محسن کی شہادت. کیونکہ یہاں پر عمدہ طریقے سے 3 نظریات پائے جاتے ہیں، 12 ربیع الاول، 28 صفر اور 2 ربیع الاول. یہ 3 طریقے سے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے. علی ای حال جو بھی ہو، لیکن جو حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس سے کوئی بھی متفق علیہ کوئی ایسا نظریہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ اتنے دنوں کے بعد. کیونکہ وفات پیغمبر اکرم، وفات حضرت آیات، یہ دوشنبے کے روز ہے. اب اس کو 28 صفر ہم مانیں یا 2 ربیع الاول مانیں، اور اس کے بعد پھر شب چہارشنبہ یعنی ایک دن کے بعد منگل کی رات میں پیغمبر اکرم کی تدفین ہوئی ہے، سپرد خاک کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر اہل مدینہ نے سوگ منایا، سوگ کا اظہار کیا. یہ مورخین کے جملے ہیں. اور اس کے بعد پھر امیر المؤمنین نے جمعے کے دن، ہمارے جو معتبر کتابیں ہیں اس میں کہ امیر المؤمنین نے روز جمعہ حکم پیغمبر اور وصیت پیغمبر کے مطابق جو قرآن مجید کی جمعآوری آپ نے فرمائی اس کو لے جا کر کے آپ نے پیش کیا. اس کو ماننے سے اور قبول کرنے سے انکار کیا گیا. بعض لوگوں نے اس کو لکھا کہ نہیں، 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد سے شنبے کے روز امیر المومنین نے اس کو پیش کیا اور اس کا انکار کیا گیا. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتنے دنوں کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا ہے اس پر کوئی دقیق رائے قائم نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن حالات کا جائزہ لینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی پیغمبر اکرم کی تدفین نہیں ہوئی ہے کہ سوال بیعت آ گیا ہے. امیر المؤمنین سے یہ کہا گیا ہے کہ چل کے بیعت کریں. یہاں تک کہ عمر ابن خطاب کا تذکرہ ملتا ہے، نام ملتا ہے کہ جب یہ خبر دی گئی کہ زبیر ابن عوام اور امیر المؤمنین دونوں اس گھر کے اندر موجود ہیں، اور کئی مرتبہ لوگوں کو بھیجا گیا اور اطلاع رسانی کی گئی اور جاسوسی کی گئی، خبر گیری کی گئی، اور آخر میں اس شخص نے آ کے یہ کہا کہ اے فاطمہ، آپ کے پدر بزرگوار پیغمبر اکرم مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھے، اور ان کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں تو آپ ہیں. لیکن اس طریقے کے جلسے اور جلوس اور مجلسیں اور میٹنگ مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہے. آپ کی یہ محبت مانع نہیں ہوگی. اگر اس طریقے سے یہ بات آگے بڑھتی رہے گی تو میں اس گھر کو جلا دوں گا. اس گھر کو جلا دیا جائے گا. جب اندر سے آواز آئی یا باہر اصحاب نے یہ کہا کہ اس کے اندر فاطمہ ہے تو جواب دیا گیا وَإِن ہوا کریں. یعنی اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وقفہ اس میں نہیں لگا ہے اور بہت جلدی در فاطمہ پر ہجوم آیا ہے، شریروں کی بھیڑ لگی اور اس گھر کو جلایا گیا اور اس کی حرمت کو پامال کیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں یہ حملہ ہوا اور کیوں دروازہ جلایا گیا. اگر ہم ساری جو باتیں ہوئی ہیں اس کا جائزہ لیں اور اس پر غور کریں تو جواب اس کے اندر خود موجود ہے. انکار بیعت امیر المؤمنین چونکہ صدیق دو عالم، یعنی وفات پیغمبر کے بعد کہ جو مرکب کے اوپر سوار کر کے امیر المؤمنین انصار اور مہاجرین کے دروازوں پر جاتے تھے اور وہاں پر صدیق دو عالم سوال کرتی تھی کہ صرف یہ بتاؤ کہ کیا غدیر میں تم موجود تھے، کیونکہ غدیر کو بار بار یاد دلانا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ چونکہ امیر المؤمنین خلیفہ برحق معین ہو چکے تھے میدان غدیر میں، جحفہ میں، حجۃ الوداع کے فوراً بعد 18 ذی الحجہ کو، اور 1,20,000 افراد اس کے شاہد تھے اور سب نے امیر المؤمنین کے ہاتھ پر بیعت کی. بخن بخن لک یا ابن ابی طالب یا امیر المؤمنین کہہ کے خطاب کیا. صرت مولاي و مولا کل مؤمن و مؤمنہ کہا گیا. تو سب نے بیعت کر لیا تھا. تو اب یہاں پر نقص بیعت کیوں؟ لہذا اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو ناقصین ہیں وہ جمل والے نہیں ہیں، پہلے ناقصین تو مدینے والے ہی ہیں کہ جنہوں نے امیر المؤمنین کی بیعت جو غدیر میں ہوئی تھی اس کو توڑ دیا تھا. لہذا چونکہ امیر المؤمنین کی خلافت اور جانشینی اور ان کی وزارت مسلم تھی، لہذا وہ اب کسی غیر کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر لیتے، بلکہ اصحاب کو چاہیے تھا کہ علی کے ہاتھ پر بیعت کریں، نہ کہ کسی غیر کے ہاتھ پر. لہذا انکار بیعت یہی سبب بنا ہے، اسی انکار کے اوپر اصرار اور ادھر سے بیعت کے اوپر اصرار، یہی دونوں چیزیں جمع ہوئی ہیں کہ جس کی بنا پر در سیدہ کو پر حملہ ہوا ہے کہ جو صدیقہ
دو عالم کی شہادت کا سبب. بالکل اسی طرح سے ہے، لیکن قبلہ سے بھی دریافت کریں کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ موارد، کچھ باتیں ہو سکتی ہیں جو اس حملے کا سبب تاریخ میں نظر آتا ہے؟ کہ بنیادی طور پہ بالکل قبلہ نے سے فرمایا کہ یہی بات ہے کہ بیعت کا انکار ہی سبب بنا کہ ان کو جاہریت کا اظہار کرنا پڑا، اور کوئی راستہ نہیں ان کے پاس موجود تھا، کیونکہ بیعت کسی طریقے سے حاصل ہی نہیں ہو رہی تھی. اور پھر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، حرمت رسول پامال کی، حرمت آل رسول پامال کی، اور پھر وہ گھر میں داخل ہو کر مولا متقیان کی گردن میں رسی ڈال کر وہ لے جاتے ہیں مسجد کی طرف. اب اس کے اندر دو تین باتیں ہیں کہ جس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ جو باغ فدق کا معاملہ تھا وہ صرف ایک باغ کی حد تک محدود نہیں تھا. اس کا راز کھولا ہے صحیح معنوں میں صراحت کے ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، جب ان کے زمانے کے جو عباسی خلیفہ ہے مہدی عباسی، اس نے کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ، میں آپ کو آپ کا حق دینا چاہتا ہوں، آپ کا حق بنتا تھا، آپ اولاد زہرا ہیں، لہٰذا میں آپ کو باغ فتح لوٹانا چاہتا ہوں، آپ بتا دیجئے کہ وہ کہاں پر ہے ایگزیکٹلی، اس کی بارڈرز ہمیں بتا دیجئے تو ہم آپ کو حوالے کر دیں گے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کی حدود بیان کر دی تو مجھے یقین ہے کہ تم اس کو واپس نہیں کرو گے. تو کہا نہیں، آپ بتائے تو صحیح، ہم واپس کریں گے. پھر امام نے حدود بیان کرنا شروع کی اور باقاعدہ نام لیے کہ اس کی ایک حد ایدن میں ہے، ایک حد سمرقند میں ہے، ایک سیف البحر میں، ایک افریقہ میں ہے. تو کہنے لگا یہ تو پوری میری حکومت کا آپ نے نقشہ کھینچ دیا. تو امام نے فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ فدق صرف ایک باغ کا نام تھا؟ یہ تو فدق کا بہانہ بنا کر پوری حکومت پر قبضہ کیا گیا ہے، اور ہم جانتے تھے کہ فدق علامت ہے. اگر یہ فدق دے دیتے ہیں تو پھر امکان موجود ہے کہ یہ تخت بھی دیں گے، حکومت بھی دیں گے اور خلافت دیں گے. اور اس بات کا اظہار ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی کیا ہے اپنے استاد سے. یا تو انہوں نے سوال کیا یا اپنے استاد کا واقع بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑ جاتا اگر خلیفہ دے دیتا فدق جناب سیدہ کو، تو کیا فرق پڑ جاتا؟ تو کا فرق یہ پڑتا کہ آج سیدہ فدق لے کر گئی ہیں، کل دوبارہ آتی کہتی ہے جس حکومت پر تم بیٹھے ہو یہ تمہارا تھوڑی ہے، یہ تو علی کا ہے. اور جو غدیر کے موقع پر علی ابن ابی طالب کو ممبر عطا کر دیا گیا تھا، اور یہ ممبر کسی اور کا حق نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ممبر رسول پر ہمیں حیات رسول کے اندر ملتا ہی نہیں ہے کہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت ہو سوائے حسنین کریمین کے یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. تو جب حیات رسول کے اندر کسی کو اجازت نہیں تھی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم کے پردہ فرمانے کی بات کوئی ایسی آ کے بیٹھ جائے؟ اس لیے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ فدق پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد آگے کیا کیا کچھ ہونے والا ہے، اس لیے وہیں پر ہی معاملہ انہوں نے ختم کر دیا. اور اس کے علاوہ کوئی چارہ ان کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم مال کے پیچھے جاتے ہیں، حکومت کی اور دنیا کے پیچھے جاتے ہیں تو ان کی شہادت کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے. جیسا کہ ہمیں کربلا کے اندر پھر دوبارہ نظر آتا ہے کہ یزید بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر حسین سے بیعت لینی ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ شہید کیا جا سکتا ہے، ان کا ہاتھ نہیں مل سکتا، ان کا سر مل سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات یہاں تک پہنچی ہے. اور پھر اس کے اندر انہوں نے جو طریقے اختیار کیے وہ باقاعدہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ بعض محققین نے تحقیق کی، کہا کہ 4 مرتبہ کم از کم یہ لوگ آئے تھے اور ہر مرتبہ اپنی دھمکیوں کو مزید بڑھاتے تھے. اور جس طریقے سے قبلہ نے بھی روایت کی طرف اشارہ کیا، باقاعدہ خلیفہ ثانی نے یہ قسم کھا کر کہا وَإِمَ اللَّهِ، خدا کی قسم اگر تم بیعت کے لیے نہیں آئے اور دوبارہ سے جمع ہوئے اس گھر پر اور میٹنگ کی تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. قسم کھا کر کہا. اور پھر ساتھ ساتھ وہ جملہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے، کہ آپ کے بابا سے بہت محبت کرتا تھا اور آپ سے بھی خدا کی قسم میں ان کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. مزے کی بات یہ قرآن کریم کے اندر سورہ منافقون کے اندر منافقین کی قسموں کا انداز بیان کیا گیا ہے. اگر ہمارے ناظرین سورہ منافقون کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ منافقین کی پہچان کیا کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ زبان سے جھوٹ بول رہے ہوتے، دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور زبان سے کچھ کہتے ہیں، نہیں، ایک اور چیز بھی، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. یہ جھوٹی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ہم تو قسم کھا کر کہہ رہے تھے، ہم تو محبت کرتے ہیں، یہ تو انہوں نے خرابی پیدا کی اور ہم مجبور ہو گئے کہ ہم اس گھر کو جلائیں. تو کہا اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ورنہ ان کے دل کے اندر کیا ہے واضح، ان کی ساری جو ہے وہ خود حیات رسول کے اندر کیا کیا کچھ کرتے رہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کا انداز کیا تھا، غزوہ احد کے موقع پر بھاگنے والا کون تھا، اور پھر آخری موقع پر جب قلم و کرتاس مانگا گیا تو کس کے کیا جملے تھے. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ اندر سے کچھ نہیں مانتے لیکن وہاں پر قسم کا سہارا لے رہے ہیں. معذرت کے ساتھ نتیجہ یہ بھی تو نکلتا ہے کہ صرف طلب بیعت
کو عنوان نہیں بنا سکتے. مرحلہ بغض و کینے تھا، بالکل ایسے ہی تھا. تمام جو نشانیاں آپ نے بتائی ہیں جی بالکل، اسلام سے ہی کینا تھا، اسلام ہی سے دشمنی تھی، قرآن سے، رسول اللہ سے. حقیقت وہاں سے ہمیں نظر آتی ہے. اگر وہاں سے ہمارے ناظرین پڑھنا شروع کریں تاریخ اسلام کو تو اندازہ ہوگا کہ یہ نتیجے تک بات کیسے پہنچی ہے. ڈائریکٹ ایک دن کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوا کہ پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی اور اچانک سے اصحاب بدل گئے. نہیں، یہ معاملات پیچھے سے چل کے آ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے جب دھمکیاں دی ہیں تو پھر مرحلہ عائشہ سے بڑھتا گیا. پہلے کہا کہ ہم نکالو گھر سے علی کو، بیعت کے لیے جو ہے سب نے بیعت کر لی ہے، صرف علی کی بیعت باقی ہے. تو علی کی اگر بیعت سے باقی ہے تو فرق کیا پڑتا ہے، چھوڑ دو علی کو، باقی کی بیعت کافی ہے. جانتے ہیں کہ علی مرکز ہے. اگر علی سے بیعت نہیں لی تو سمجھو بیعت ہی نہیں ہوئی ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری. کبھی بھی جو ہے وہ ہمارا تخت پلٹ سکتا ہے اپنی خلافت کو محکم کرنے کے لیے. جس طریقے سے حسین کی بیعت ضروری ہے. ایک حسین سے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں پتا ہے کہ حسین ہی مرکز ہے پوری دنیا کا. تو کہا کہ نہیں، علی سے بیعت لینی ہے. پھر دوسری مرتبہ گویا آئے تو کہا کہ آپ اس گھر کو بھی آگ لگا دیں گے اگر علی نے بیعت نہیں کی اور علی کو گھر سے باہر نہیں نکال. اس کے بعد پھر لکڑیاں جمع کر دینا، اور یہاں تک کہ لکڑیوں کو آگ لگا کر دروازے کو جلا دینا اور جناب سیدہ پر وہ جلتا ہوا دروازہ گرانا. اور باقاعدہ ایک خط ملتا ہے، ہمارے ناظرین شاید اگر اس کو سرچ کر سکیں، کہ عبداللہ بن عمر نے یزید کو خط لکھا تھا کہ تم نے حسین کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. خلیفہ ثانی کا بیٹا زمانے میں کربلا کے واقعے میں زمانے میں موجود تھا. اس نے یزید کو خط لکھا، کہا کہ تم نے حسین پہ بڑے ظلم ڈھائے ہیں اور تم نے کربلا کے اندر اہل بیت کے گھرانے میں بڑے مظالم کیے ہیں. اور یہ کہتا کہتا مدینہ سے باہر نکلا اور شام تک کا جو سفر اس نے کیا ہے اس میں ہر قریے میں، روایت کہتی ہے ہر قریے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں جہاں جاتا تھا کہتا تھا یزید باطل ہے، یزید مرد آباد، ہر جگہ پر کہتے کہتے یہاں تک کہ دمشق پہنچ گیا. جب یزید کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن عمر آئے ہیں اور یہ ہر جگہ پر آپ کی برائیاں کر رہے ہیں، یزید نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو دربار میں بھیجو. دربار میں جب عبداللہ بن عمر تشریف لائے تو انہوں نے وہی انداز اختیار کیا کہ تو نے کتنا بڑا ظلم کیا، اہل رسول کو شہید کر دیا، ابھی تو پیغمبر کا کفن گیلا نہیں، سوکھا نہیں ہوا تھا. تو یزید نے کہا میرے ساتھ چلو. ایک صندوق میں کچھ چیزیں موجود ہیں، صندوق کو کھولا گیا، اس میں کچھ خطوط تھے. اس میں سے ایک خط نکالا اور کہا کہ یہ آپ کے بابا جان کا خط ہے جو ہمارے بابا کو لکھا تھا. وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے بابا کا لکھا ہوا خط ہے. اس کو پہلے چوما اور اس کی تحریر دیکھی تو کہا کہ ہاں یہ میرے بابا کی تحریر ہے، بالکل یہ میرے بابا کی تحریر ہے. اور تائید کرنے کے بعد پھر اس کہا کہ خط کو پڑھو، خط میں کیا لکھا ہے. پھر خط میں لکھنا شروع کیا، جو اپنے بابا کا خط تھا پڑھا. اس میں لکھا کہ ہم خلافت پر ایسے پہنچے، ایسے پہنچے، یہ سارے کام ہم نے کیے. اور پھر اس کے اندر اس بات کا بھی اظہار موجود ہے کہ ہم حقیقت میں ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ہم تو مجبور تھے، ہمیں پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم بھی اپنے لاٹری کے تلاش میں تھے اور ہم بھی اپنے چانس کے تلاش میں تھے. یہاں تک کہ معاملات اتنے بگڑ گئے کہ پھر ہمیں اتنا سنگین قدم اٹھانا پڑا اور در سیدہ پر آگ لگائی. اور اس میں وہ جملہ لکھتا ہے کہ جب در سیدہ پر آگ لگی اور میں نے دروازہ گرایا تو فاطمہ کی آواز بلند ہوئی، اور جو ان کی درد بھری آواز تھی اس سے میرے بدن کے اندر لرزہ طاری ہو گیا. اور تھوڑی دیر کے مجھے احساس ہوا کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی سی نرمی مجھے دکھانی چاہیے، اتنی زیادہ سختی نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر کہتا ہے کہ علی کا بغض میرے اندر پھر اس وقت غالب آ گیا کہ ہر جگہ پر علی کی تعریف اس کا باپ کیا کرتا تھا، ہر جگہ پر علی کا نام لیا کرتا تھا، ہم سے علم لے کر اس کو علی کو دیا کرتا تھا. وہ علی کا بغض اتنا غالب آ گیا کہ پھر میں نے تازیانہ اٹھا کر فاطمہ زہرا کے دست مبارک پر مارا. اور پھر اس نے ساری چیزیں لکھنے کے بعد کہا کہ اب تجھے جو میں نے حکومت دے دی ہے، یعنی حاکم شام کو میں نے تجھے حکومت دے دی ہے، اب تو اپنے طریقے سے حکومت چلا اور دوسروں کے اوپر بہت زیادہ اہل بیت کے حوالے سے باتیں سخت بیان نہ کر، کیونکہ اہل بیت کی محبت سبھی کے دلوں کے اندر موجود ہے. اس لیے چھپ کے جاسوسی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ تو کام کر. تو اس کے باپ نے ویسے ہی کام کیا تھا، لیکن یزید نے سارا یہ جو غصہ تھا اور اندر بغض تھا اس کا اظہار کر دیا. تو آج پوری دنیا یزید کو تو ملامت کرتی ہے، لیکن اگر وہ پہچانے کے روٹس کہاں سے شروع ہوئی ہیں تو یہ اس کی بنیاد ہے. خط جو ہے یہ بتاتا ہے کربلا کے تار کہاں تک ملتے ہیں. جی بالکل. اور ناظرین اگر اس بات کو یہ کہیں کہ بھئی یہ تو شیعہ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر تو بس انہوں نے اپنے عقائد کو بیان کرنا ہے، تو ہم حوالے پیش کرتے ہیں. الامامہ والسیاسہ، ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے، ہمارے عالم دین نہیں ہے. اس کے اندر تقریباً یہ تمام واقعات آپ کو آسانی سے مل جائیں گے. الامامہ والسیاسہ. اور اسی طریقے سے بہت سارے اور بزرگان علماء نے لکھے ہیں. علماء اہل سنت کی اگر بات کریں، تذکرۃ الخواص کے اندر ابن سبط جوزی نے
سبت جوزی نے یہ باتیں واقعات نقل کی ہیں، اور کوئی یہ ڈھکی چھپی بات تاریخ طبری کے اندر یہ واقعات ہمیں مل جاتے ہیں. اور اس میں سے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ خلیفہ اول نے وقت آخر اس بات کا اظہار بھی کیا ہے، بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہیں. اس میں سے جب کچھ مظالم کا ذکر کیا، 3 کہا کہ مجھ سے بہت بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں. اس میں سے ایک یہ کہ میں نے در سیدہ کو آگ لگائی، اور در سیدہ کو میں نے کھولا اور گرایا در سیدہ کو. کاش میں کام نہیں کرتا، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے بند رکھا گیا تھا اور اس کے اندر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، کاش میں یہ کام نہیں کرتا. تو وقت آخر ان کا افسوس بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا بھی ہے اور غلط کیا ہے، ورنہ کس بات پر افسوس ہوتا. اور وہ لوگ جو کبھی کبھار اس طرح سے اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے تخت و تاج بھی لینا ہوتا اور حکومت لینی ہوتی تو پھر اپنے محلات بناتے، اپنی دنیا کو اچھے کرتے. وہ تو بڑے سادہ زندگی گزارتے تھے اور سادگی کے ساتھ ان کا انتقال ہو گیا. تو قرآن بھی یہ کہتا ہے، اور ساتھ ساتھ روایات کے اندر اور تاریخ کے جائزہ بھی لیے تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتے جاتی ہے، اس کی دلچسپی تبدیل ہونے لگتی ہے. پہلے جب تک وہ بچہ ہوتا ہے کھلونے کے اندر اس کی دلچسپی ہوتی ہے، تھوڑا سا جوان ہوتا ہے تو اس کی دلچسپی شادی کے اندر ہوتی ہے، پھر مزید اور جوان ہوتا ہے تو اچھے کیریئر کے اندر ہوتی ہے. قرآن کے اندر باقاعدہ آیت موجود ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. زندگی کے آخری حصے میں پہنچتا ہے تو قدرت چاہتا ہے وہ کہ حکومت مجھے مل جائے، اور کثرت چاہتا ہے جتنی میری حکومت پھیل سکتی ہے پھیلے. تو اصل تو حکومت کی تلاش تھی، اس لیے حکومت تک یہ پہنچ گئے. اس کے بعد ظاہری طور پر مجبوری ہے کہ اگر کہیں پر انہوں نے ذرا سے بھی عیاشی دکھائی اور تجملات کی طرف گئے تو کہیں گے رسول اللہ کیسے زندگی گزارا کرتے تھے، تم کیسے گزار رہے ہو. اس لیے فوراً سے تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ آپ کو تبدیلی آہستہ سے جا کر نظر آئے گی خلافت سوم کے اندر، اور پھر خلافت چہارم کا مطلب یعنی حاکم شام کی خلافت کے اندر، اور پھر یزید کے اندر، اور اس کے بعد پھر بنی امیہ کا پورا سلسلہ، بنی عباس کا پورا سلسلہ. تو اس لیے یہ بظاہر وہ سادہ زندگی گزارنے پر مجبور تھے، ورنہ اگر دنیا کا پریشر نہ ہوتا تو پھر یہ بالکل عیاشیوں کے ساتھ تجملات کے ساتھ گزارتے. اور بالآخر انہوں نے کرسی تو حاصل کر لی، اور پھر اپنے خود ان جملوں کے ذریعے بعد میں اور بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں. عبداللہ بن زبیر نے جب مکے کے اندر گھر جلائے تو وہاں پر بھی اس نے حوالہ دیا کہ تم مجھے برا بھلا کہتے ہو کہ میں نے گھر جلائے، یہ کام تو ہمارے سے پہلے خلیفہ نے بھی کیا تھا. تو پوری تاریخ یہ ہمیں بتا رہی کہ واقع پیش آیا ہے. یہ نہ کہیں کہ شیعوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، ذرا مطالعہ کریں تو تمام مکاتب فکر نے یہی واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ پیش آیا تھا. بلکہ میں ایک اور بات بھی بیان کروں گا کہ دیکھیں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ تو اپنے معاملات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. آج سعودی عرب کے اندر آل سعود کی حکومت ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا یہ پڑھاتے ہوں گے کہ آل سعود نے کیسی حکومت حاصل کی، کتنوں کو مارا، کیا کیا انہوں نے ظلم کیا ہے؟ یہ تو نہیں بتائیں گے. کہیں گے ہم تو بہت پراسپیرٹی لے کر آ رہے تھے اور ہم ڈیولپمنٹ کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے. وہ ساری اس طرح کی کہانیاں بیان کریں گے. اور یہ ہر ملک کے اندر جہاں پر بھی حکومت قائم ہوتی ہے وہ اپنا وہ نقشہ اور وہ چہرہ پیش کرتا ہے کہ جو بہت اچھا اور پولائٹ اور روشن چہرہ ہو، وہ منفور چہرہ، تو وہ جو اصلی چہرہ ہے وہ نہیں دکھاتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ساری حکومت ان کے ہاتھوں میں رہی ہے تو یہ اپنا کیوں برا چہرہ دکھائیں گے؟ اس لیے ان واقعات کو دبانے کی کوشش کی. اس کے باوجود بھی اگر مل جاتے ہیں واقعات کے ذکر روایات کے اندر تو بڑی حیرت کی بات ہے، اور پھر سے یقین ہوتا ہے کہ یہ ایسے معاملات پیش آئے تھے. اچھا قبلہ صاحب، یہیں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیا یہی علل الاسباب جو بی بی کے گھر پر حملہ کرنے کے تھے یہی سبب بی بی کی شہادت کے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ یہ مقدمہ ہے، یہ حملہ جو ہے بی بی کی شہادت کا مقدمہ، بھلے ہی شہادت کچھ دن بعد واقع ہوئی ہے لیکن یہی تمام تر مظالم ہیں جن کی وجہ سے. دیکھیے جو عنوان کلی ہے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا وہ یہ ہے کہ بنت نبی کا قاتل کون؟ اور بہت اچھا ہوگا کہ اس جملے کے اوپر بھی، اس عنوان کے اوپر بھی ایک جملہ عرض کیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کا خاص طور سے چہرہ سامنے لے کر کے آئیں اور بیان کریں، اور اس کی اگر ہم تشبیہ دینا چاہیں تو بالکل واضح ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. واقعہ کربلا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں سارے چہرے دکھائی دیے ہیں. بے شک. کہتے ہیں کہ یزید امام حسین کا قاتل ہے. تو کیا یزید کربلا میں تھا؟ کیا اس کے ہاتھ میں خنجر تھا؟ کیا وہ فوج میں تھا؟ کیا اس نے تلوار چلائی؟ کیا اس نے کمان میں تیر کو جوڑا؟ نہیں کیا. وہ شام میں بیٹھا ہوا تھا. پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ یزید قاتل ہے؟ دیکھیے اصل قاتل وہ ہوتا ہے کہ جو اسباب قتل فراہم کرے.
پلاننگ کرتا جو پلاننگ کرتا ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، کہ جو سیاست گزار ہوتا ہے، جس نے سارا منصوبہ بنایا ہے، وہ اصل ہوتا ہے پس پردہ. یہاں پر ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھائی فلاں نے جناب صدیقہ طاہرہ کا معاذ اللہ گلا گھونٹ دیا یا زہر دے دیا. نہیں. تو اگر ہم تشبیہ دینا چاہیں تو بالکل ویسے ہی کہ جیسے کہتے ہیں کہ یزید امام حسین کا قاتل ہے. تو کیا یزید کربلا میں موجود تھا؟ کیا وہ تلوار لے کر کے آیا تھا؟ کیا اس نے گلے پر خنجر چلایا؟ نہیں تھا. وہ شام میں بیٹھا تھا، ماسٹر مائنڈ تھا وہ. قاتل وہ ہوتا ہے جو منصوبہ بندی کرے، جو سیاست چلے، جو پلاننگ کرے، جو حکومت پر ہو، جس نے اسباب فراہم کیے ہوں. اب یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ در سیدہ کے اوپر جو حملہ ہوا، جو ہجوم ہوا، جو ان کی پسلیاں شکستہ ہوئیں، جو ان کے رخسار نیلے ہوئے، جو ان کے بازو ورم زدہ ہوئے، جو ان کی کلائی پر چوٹ لگی، جو ان کو روحی تکلیف پہنچی، جو ان سے گواہ طلب کیے گئے، جو صدیقہ دو عالم کو جھٹلایا گیا، یہ جو اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے مرثیہ پڑھا کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. قبر پیغمبر کو اٹھاتی ہیں، اپنے آنکھوں سے لگاتی ہیں، سر پر رکھتی ہیں اور یہ مرثیہ پڑھتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی قنفذ نے ٹھیک ہے غلاف شمشیر سے حملہ کیا، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، لیکن اس کے پیچھے اصل وہ پلاننگ کس نے کی؟ دستور کس کا تھا؟ دستور قتل کس نے دستور قتل کس نے، اسباب قتل کس نے فراہم کیے ہیں؟ اگر اس تاریخ کو ہم پڑھ لیں، ہمارے نوجوان اور ہمارے اس قوم اور امت کے افراد اس کے اوپر توجہ کریں، تو وہ سارے چہرے کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ اصل قاتل کون ہے. لہذا اسی لیے یہ شبہ ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب صدیقہ دو عالم کی شہادت کا انکار کیا جائے. بالکل بے شک. بھائی شہادت کا انکار 75 دن کے اندر یا 95 دن کے اندر دنیا سے گزر جانا، معصبۃ الرأس بن جانا، سر پہ پٹی باندھے رکھنا، چہرے کے اوپر یہ ورم، یہ سب کیا ہے؟ لہذا اس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل قاتل کون ہے، یعنی حکومت وقت جس نے اسباب فراہم کیے تھے. بہت شکریہ، جزاک اللہ آغا. آپ دونوں علماء نے سیر حاصل گفتگو فرمائی اور یقین ہے، امید ہے کہ ناظرین اس گفتگو سے استفادہ کریں گے، بہرہ مند ہوں گے. اور جو سب سے بڑی امید ہے وہ یہ کہ جو اس پروگرام کا عنوان تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بنت نبی کا قاتل کون ہے، امید یہ کی جاتی ہے کہ ان تمام تر دلائل کو سننے کے بعد اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ بیوی کا اصل قاتل کون ہے. لہٰذا ہم اس پروگرام کو یہیں پر اختتام تک پہنچاتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.